آج کی گفتگو بھی دو حصوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ پہلی نشست میں آپ کو دو واقعات کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے اور ہمارے پاس وہ نعمت الحمدللہ موجود ہے، جس کے باوجود ہم شکوے شکایات زبان پہ رکھتے ہیں، ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم ہے، جو بڑے سے بڑے نامور لوگوں کو بھی نہیں مل سکا وہ اللہ نے ہمیں دیا، اور وہ ہے دین اسلام کی نعمت۔ مسلمان ہونا، کلمہ توحید کا پڑھنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور اس کے ساتھ میں اس بات کا بھی اضافہ کرتا چلا جاؤں، آپ احباب اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو اس مسلک سے منسلک کر دیا ہے جو مسلک اہل حدیث ہے، کہ جس میں کمیاں اور کوتاہیاں تو ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا منہج وہ خالص اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم آپ کو اپنی بات کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو اپنی کسی بڑے کی بات کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی بابے کی پرستش کی طرف نہیں لگاتے، ہم آپ کو کسی اور طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مان لو۔ اور اس مسلک کے اندر ایک اعلیٰ ظرفی یہ بھی پائی جاتی ہے، جسے میں بغیر کسی جانبداری کے بیان کرتا ہوں، کہ اگر کسی شخص سے، کسی عالم دین سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، کسی ہمارے بزرگ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ اب اس نے کہہ دیا ہے لہذا اب جو بھی کہہ دیا ہے اب اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اس نے کہا، غلط کہا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، وہ رجوع نہیں کرتا تو ہم اس کے ماننے کے پابند خود کو نہیں ٹھہراتے۔ ہم جس کی بات کو ماننے کا پابند خود کو ٹھہراتے ہیں وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی۔ تو اس اعتبار سے بھی الحمدللہ، اور پھر اس بات تعریف وہ ہوتی ہے جس کو غیر بھی تسلیم کریں، اور الحمدللہ آپ احباب کے لیے یہ بات بھی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آپ کے اندر جو بدعات سے نفرت پائی جاتی ہے اس کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ شرک کے معاملے کے اندر جتنے حساس پائے جاتے ہیں اس کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ توحید کے اوپر جس طرح کاربند رہتے ہیں اور توحید کی نعمت سے جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اگرچہ آپ کے مسلک سے تعلق نہیں بھی رکھتے۔ تو الحمدللہ یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ موجود ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ آئیے اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے جس کو میں نے آج کے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالیق للخیر فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح للخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خوشحالی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ مفاتیح للخیر، وہ خیر کی چابی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا کبھی برا نہیں سوچتے، وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتے، وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذات سے کبھی کوئی تنگ نہ ہو، ان کی ذات سے کبھی کسی کا نقصان نہ ہو، وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں سوچتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے اندر ایک دوسرا وصف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ برائی کے، شر کے، نقصان کے، تکلیف کے راستوں کو بند کرتے ہیں، خیر کے راستوں کو کھولتے ہیں اور شر کے راستوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ گفتگو کے آخر میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ پھر فرمایا اس کے متبادل، متضاد
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے شر کے دروازے کھولتے ہیں. وہ ہر وقت اس ٹو میں رہتے ہیں کہ میں نے اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے, میں نے فلاں کا مال کیسے لوٹنا ہے, میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو اذیت کیسے دینی ہے, میں نے فلاں کو تکلیف کیسے پہنچانی ہے, میں نے اس کا نقصان کیسے کرنا ہے. وہ ہمیشہ نفرتوں کو جنم دیتے ہیں, وہ ہمیشہ برائیوں کو جنم دیتے ہیں, وہ ہمیشہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں, وہ غلط مشورے دیتے ہیں, وہ غلط راستے بتاتے ہیں. انسان جب شر کا پیکر بن جائے تو اس سے اتنی بھی خیر نہیں ہوتی کہ اگر وہ کسی کو راستہ بھی بتانا پڑ جائے تو وہ بھی غلط بتاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر شر, شیطان اس کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے. فرمایا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شر پھیلانے والے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے اندر دوسرا وصف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ شر پھیلاتے ہیں اور خیر کو بند کر دیتے ہیں. خیر نام کی چیز نہیں ہوتی, ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کبھی کسی کا بھلا کر دیں, کبھی کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں, کبھی کسی کو کوئی مشورہ بتا دیں, کبھی کسی کو کوئی صحیح علم کی بات جو ہے وہ بتا دیں. ان کے اندر یہ نہیں پایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبی لمن جعل اللہ, وہ شخص خوش ہو جائے, اس شخص کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا اس شخص پر احسان ہے, خوش نصیب ہے, اللہ نے اس کے بخت بھاگ لگا دیے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے اور شر کے دروازے بند کرتا ہے. اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہے کہ جو شر کے دروازے کھولتا ہے اور خیر کے دروازے بند کرتا ہے. اس حدیث کو ہم آخر میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب اس بات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, اس کو اس بات سے منسلک کر لیجئے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو ایمان کی اور اسلام کی اور مسلمان ہونے کی دولت سے جو ہمیں نوازا ہے, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اب کہ ایمان تو ہمیں مل گیا, اسلام تو ہمیں مل گیا, لیکن ہمارا شمار خیر پھیلانے والوں میں ہو رہا ہے یا شر پھیلانے والوں میں ہو رہا ہے. یہ ہے اصل میں ٹاپک, یہ ہے اصل میں ٹاپک دو پہلوؤں پہ. عبداللہ بن جدان نام کا ایک شخص تھا جو مکہ کا باسی تھا. یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا. یہ شخص شر پھیلانے والا تھا, بہت زیادہ شرارتی تھا, لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو اذیت دینا, کوئی کام نہ کرنا, ناکارہ رہنا, یہ اس کی عادت تھی. ان اوصاف سے جو بد تھے ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایسا شخص لوگوں کے درمیان کبھی بھی اچھی مقبولیت نہیں رکھتا. لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ایک دن اس نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. خودکشی کرنے کی نیت سے یہ ایک غار میں چلا گیا, اور وہاں پر یہ اس لیے چلا گیا کہ عام طور پہ غار میں سانپ, بچھو, درندے, زہریلی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے کہا میں یہاں پہ آرام کروں گا کچھ دیر, مجھے کوئی زہریلی چیز ڈسے گی اور میں مر جاؤں گا, یا یہیں پر بھوکا پڑا مر جاؤں گا. جب یہ بہت ظاہر ہے کہ ایسی غار بھی ایسی تلاش کرنی تھی کہ جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکے, تو جب یہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا. جب اس نے اپنے سامنے ایک اژدہا دیکھا تو اس نے کہا کہ چلو میری مراد پوری ہو گئی. اس نے آنکھیں بند کی اور اس اژدہا کی طرف بڑھنے لگا. جب یہ اس کے تھوڑا قریب گیا اور اپنی آنکھیں کافی عرصے تک بند رکھیں, تو جب اژدہا نے اس کو نہ ڈسا تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ اژدہا دراصل ہیرے, موتی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا. اس کی آنکھوں کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر یہ حیران ہوا اور اس نے اس غار کو مزید سرچ کرنا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ یہاں پر تو اس سے پہلے جو قبیلہ جرہم کی قوم مکہ میں آباد تھی, یہ ان لوگوں کا قبرستان تھا. وہ لوگ اپنی قبریں یہاں پر بناتے تھے, اور یہ وتیرہ ماضی میں اکثر قوموں میں چلتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے کو قبر میں دفن کرتے تھے تو اس کی دولت بھی اس کے ساتھ دفن کر دیتے تھے. تو وہ گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگ گیا. لیکن یہ جیک ہر ایک کا نہیں لگتا, یہ کسی کسی کا لگتا ہے. آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے. میرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آپ نے لگا دینا, ویسے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں, کیونکہ جب سورج چڑھتا ہے تو سارے دیکھتے ہیں. مجھے ایک میرا دوست ہے, اس کا فون آیا, کہنے لگا کہ جی میرا ایسے 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 مسئلہ ہے. تو اخیر اس نے مجھے کہا کہ ایک ڈرامہ بڑا مشہور پچھلے دنوں ہوا, اس کا نام تھا میرے پاس تم ہو, تو بڑا مشہور ہوا. اس نے مجھے کہا جی میری جو سٹوری ہے نا وہ ساری کی ساری میرے پاس تم ہو ڈرامے والی ہے. اس نے کہا کہ جی میری جو سٹوری, اس نے پوری سٹوری اپنی مجھے سنائی. اس نے کہا جی میری جو سٹوری ہے وہ پوری کی پوری میرے پاس تم ہو ڈرامے والی ہے. بس کہتا ہے ایک کام نہیں ہوا,
میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا اس ڈرامے میں ہیرو امیر ہو گیا تھا، کہتا میں امیر نہیں ہویا بس کہتا باقی سارا کچھ میرے نہ وہی ہویا، کہتا بس میں امیر نہیں ہویا، یہ بھی ہو جاتا، کہتا تو چلو کوئی تسلی مل جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سن کے نوجوان یہ سوچنا شروع کر دیتے یار ساڈا بھی کوئی ادھر جیک لگ جائے، یہ جیک جو ایسے نہیں لگتے ہوتے۔ بہرحال وہ خزانہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگ گیا، تو اب اس نے اس غار کے اوپر ایک نشان لگایا اور نشان لگا کے وہ قوم میں واپس آ گیا، امیر ہو گیا، جاتا تھا خزانہ لاتا تھا بیچتا تھا، اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ پہلا کروڑ کمانا مشکل ہوتا ہے، بعد میں کروڑ کے ساتھ کروڑ جڑتے چلے جاتے ہیں، پہلا کروڑ اس کو مل گیا تھا۔ اب ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے جتنی دولت اس کو ملی اس کو مزید دولت کمانے کے لیے تو نہیں بلکہ اس کو رفاہی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ آدمی سوشل ویلفیئر کا ایک بہت بڑا نمائندہ بن گیا۔ اس نے ایک اتنی بڑی دیگ لوگوں کے کھانے کے لیے بنائی جس میں کھانا پکا کر لوگوں کے درمیان مفت تقسیم کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کی بنائی ہوئی دیگ کے سائے میں آرام کیا کرتا تھا، اور ایک سیڑھی لگائی جاتی تھی جس سیڑھی کو لگا کر اس دیگ کے کام یعنی اس کے اندر کھانا پکانا وغیرہ جو کرنا، وہ سیڑھیوں کے ساتھ مزدور کھڑے ہو کر اس میں کام کرتے تھے اور سیڑھیوں کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ کھانا اس کا سرو کیا جاتا تھا۔ جب بھی شام کا وقت ہوتا تھا تو اس کے خادم جو ہیں وہ اعلانات کر رہے ہوتے تھے کہ جس نے گوشت کھانا ہے، جس نے لحم کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، وہ عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان پہ آ جائے۔ لوگوں کو فری تقسیم کرتا تھا۔ مکہ کے اندر جب قحط پڑا، مکہ کے اندر جب قحط ہوا تو 2000 اناج کے اونٹ شام سے عبداللہ بن جدعان نے منگوا کر مکے والوں کے درمیان مفت میں تقسیم کیے تھے۔ یہ شخص اگر اس کو یہ اتنا خدا ترس ہو گیا تھا کہ اگر اس شخص کو یہ پتا چلتا تھا کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے چاہتا ہے، زندہ درگور کرنے جا رہا ہے یا اس کا ارادہ ہے وہ کر دے گا، یا کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ خود چل کے اس کے گھر جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرو، یہ میرے حوالے کر دو، اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا اور اس کی شادی کرنا یہ میرے ذمے ہے۔ اس طرح اس نے گویا کہ ایک بہت بڑا ادارہ ٹائپ ایک یتیم خانہ کہہ لے کے قائم کر لیا تھا کہ جس میں یہ ان بچیوں کی پرورش کیا کرتا تھا جن کے ماں باپ ان کو زندہ درگور کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح اس نے کئی بچیوں کو، سینکڑوں بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔ مکہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کا معاہدہ، آپ نے نام شاید سن رکھا ہو۔ وہ معاہدے میں بنیادی کردار جس شخص کا تھا وہ عبداللہ بن جدعان تھا۔ اس کے گھر میں، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہی وہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی بنیادی شق میں آپ کو یہ میں آپ کو اس کے اچھے کام بتا رہا ہوں، کتنا اچھا انسان تھا۔ اچھا، اس معاہدے کی بنیادی شق یہ تھی کہ اس معاہدے سے پہلے ٹرینڈ یہ تھا کہ جو آدمی جس قبیلے کا ہے، جب وہ قبیلے والا پکارے گا تو اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ درست ہو۔ یہ ایک ٹرینڈ تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جٹ فیملی سے کسی کا تعلق ہے اور جٹ صاحب کی لڑائی ہو گئی تو اس نے جب کال کی نا کہ آ جاؤ، تو اس کے جتنے جٹ برادری کے لوگ تھے انہوں نے اس کو یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی تو نے کیا کیا ہے، تیری غلطی بھی ہے کہ نہیں، اس بیچارے کو ایویں مار دے۔ انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ جٹ صاحب ہے لہذا دوسرے کو مارنا ہی مارنا ہے۔ یہ تھا مکے میں ٹرینڈ۔ اس نے اپنے گھر میں معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے کی بنیادی شق کیا تھی کہ آج کے بعد ہم قبیلے، برادری، خاندان، رنگ، نسل کی بنیاد پر مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے جو مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ بنو ہاشم کا ہو، چاہے وہ مکے میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی ہو۔ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ظالم ہمارا بندہ ہے، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ کتنا بڑا معاہدہ تھا جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا۔ یہاں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں
عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہی ابو جہل کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلوانی مقابلہ ہوا تھا۔ یہ پہلوانی مقابلوں کا اب ٹرینڈ نہیں رہا، ہمارے اب اگلی جو نسل ہے ان کو تو بالکل نہیں پتا، لیکن ایک وقت تھا جب لوگ اس کو کھیل کے طور پہ یوز کرتے تھے۔ یہ ایک کھیل تھا، ایک دوسرے کو پچھاڑنا، نیچے کرنا، یہ ایک کھیل تھا جو کہ تاریخ میں ہمیشہ سے چلا آیا، اور ابھی بھی یہ موجود ہے گجرانوالہ کے اندر، تو یہ ابھی بھی اس پہ کام ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ کشتی کا ایک مقابلہ کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ہرا دیا تھا، اور اس کی ران کے اوپر ایک نشان پڑ گیا تھا، یعنی چوٹ لگی اس کو، جو جس کی وجہ سے اس کی ران پہ نشان پڑ گیا تھا۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو ایک بیان کر رہا ہوں ایک نالج کے لیے، کہ جب غزوہ بدر میں پھر ابو جہل قتل ہوا ہے تو اس وقت تلواروں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی تھی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لاشوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ابو جہل کو تلاش کرو کہاں پہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تن پڑے ہیں، سر نہیں پڑے، دھڑ پڑے ہیں، سر نہیں پڑے، اس لیے ابو جہل کی لاش کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کی ران کے اوپر فلاں جگہ پر چوٹ لگی تھی، وہاں چوٹ کا نشان ہوگا، جس بندے کے چوٹ کا نشان ہوگا وہ ابو جہل ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کشتی کے دوران اس کے وہاں پر وہ چوٹ لگی تھی، اور اس طرح سے پھر اس کی لاش کو وہاں سے پہچانا گیا تھا۔ اچھا، ٹاپک کیا ہے؟ عبداللہ بن جدعان کے کارنامے آپ کے سامنے آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیوں کے بدلے معاف کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیسے؟ عائشہ کیسے؟ زندگی بھر اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت والے دن معاف کر دینا۔ زندگی بھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کوئی دسترخوان نہیں سجایا، آپ نے کوئی دیگیں نہیں پکائی، آپ نے کوئی معاہدے نہیں کروائے، لیکن آپ کے پاس یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جائیں، چھوٹی سی بات پر دل تھوڑا کر لیں، چھوٹی سی بات پر خودکشی کی طرف چلے جائیں، چھوٹی سی بات پر یہ کہیں کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، میں ناشکرا۔ یہ ناشکری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت کی اسی بات کی قدر جانتے ہوئے اللہ سے کبھی زندگی بھر کسی چیز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی ایک پرانی مثال۔ میں ایک جدید مثال بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں جو میں پاکستان کے اندر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سر رائے گنگا رام، گنگا رام کا نام آپ نے سنا ہوگا، گنگا رام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ گنگا رام بنیادی طور پر ایک سول انجینئر تھا، یعنی یہ عمارتوں کی تعمیر کے اندر انتہائی ماہر تھا۔ اس کی مہارت اور خداداد صلاحیتیں اور تجربے کی وجہ سے اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے رائے بہادر کا خطاب دیا تھا، اور انگریز حکومت نے اس کو سر کا خطاب دیا تھا۔ اس کی کارکردگی پہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ میں رکھوں، کیونکہ ان کو لاہور کے اندر ہیڈ بنایا گیا تھا انجینئرنگ کا، تو لاہور کے اندر آج بھی آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ عمارت کی تعمیر سر گنگا رام، ایچسن کالج کی تعمیر سر گنگا رام، نیو اسکول آف آرٹ جو آج کل نیشنل کالج آف آرٹ کہا جاتا ہے گنگا رام، لاہور میوزیم گنگا رام، جنرل پوسٹ آفس گنگا رام، نیو ہسپتال گنگا رام، ماڈل ٹاؤن اور گل برگ کا جو پوری کالونی کا نقشہ جس نے ڈیزائن کیا تھا وہ گنگا رام۔ پورے لاہور کے اندر پانی کی نکاسی کا نظام جس بندے نے متعارف کروایا تھا اس کا نام گنگا رام۔ فیصل آباد کے اندر گھنٹہ گھر کے نقشے کو جس بندے نے بنیادی کردار ادا کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ گنگا رام۔ گھوڑا ٹرین چلانے والا اور گھوڑا ٹرین کو متعارف کرانے والا گنگا رام۔ یہ میں نے اس کی صرف صلاحیتیں بتائی ہیں، صلاحیتیں اس لیے بتائی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے بندہ کتنا قابل تھا۔ اب آتے ہیں اس کی عبداللہ بن جدعان والی کوالٹی کی طرف۔
اس بندے نے ساری زندگی جو کمایا وہ سماجی کاموں میں لگایا، اپنا کچھ نہیں بنایا، کوئی جائیداد کے پہاڑ اس نے نہیں چھوڑے۔ اب اس کے سماجی کاموں کے بارے میں ذرا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کے اندر اولڈ ہیلے کالج کی تعمیر۔ ہیلے کالج دنیا کے اندر اس وقت ایک نام رکھنے والا کالج تھا جو کہ سر گنگا رام کی ذاتی رہائش گاہ تھی۔ اس نے اپنی ذاتی رہائش گاہ لوگوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی، ایک انگریز ہیلے نامی کو دے دی، وہاں پر کانگریس کا اس وقت کالج تعمیر کیا گیا۔ جیل روڈ کے اوپر قائم سر گنگا رام سکول جو کہ 1947 کی پارٹیشن کے بعد لاہور گرلز کالج بنا، آج کل لاہور گرلز کالج وومن یعنی وومن کالج کی وہ یونیورسٹی بن چکا ہے۔ ہاؤس فار ڈس ایبل، ہاؤس فار ڈس ایبل یعنی معذور لوگوں کے لیے اس نے ایک گھر تعمیر کیا جس میں معذور لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا جاتا تھا۔ یہ سارے کام یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی اپنی خطیر رقم جو ہے وہ لگتی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ مارز روڈ کے اوپر گنگا رام ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ لیڈی مناٹ انڈسٹریل سکول جس میں بچیوں کو ہنر سکھایا جاتا تھا۔ آگے چلیں۔ 1921 کے اندر گنگا رام چیریٹی ڈسپینسری قائم کی گئی جو بعد میں ایک ٹرسٹ کے نام کی گئی۔ اس ڈسپینسری کو مزید وسیع کر کے اس کو بعد میں منتقل کیا گیا لاہور کے بالکل درمیان کے اندر، جہاں پر آج اس وقت آپ سر گنگا رام ہاسپٹل کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ سر گنگا رام ہاسپٹل جس میں لاکھوں لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس دور کے اندر بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق دولت، امیر اور غریب، بغیر کسی معاوضے کے جس ہسپتال کے اندر علاج کیا جاتا تھا وہ ہاسپٹل سر گنگا رام کا قائم کردہ ہاسپٹل تھا۔ اچھا، آج اور اس کی یہی سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی وفات کے بعد اس کی جو باقی ماندہ جائیداد جو اس کی اولاد کے پاس تھی، انہوں نے اس کے ساتھ 1946 کے اندر اسی سر گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ ان کے بیٹے بالک کے نام پر ایک بالک میڈیکل کالج کی تعمیر کر دی۔ سن 1947 کے بعد اس کالج کا نام فاطمہ جناح میڈیکل کالج رکھا گیا۔ آج لاہور کے اندر جو فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے جس کا دنیا کے اندر نام ہے، وہ بنیادی طور پر سر گنگا رام کی چھوڑی ہوئی دولت سے بنایا گیا۔ گنگا رام ہاسپٹل سر گنگا رام کی کارکردگی کا نتیجہ تھا۔ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، اس نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جسے اس نے اپنے نام کو اس نے کافی جگہ پر اداروں میں یوز کیا، سر گنگا رام ٹرسٹ کے نام سے۔ سر گنگا رام ٹرسٹ کا نام سنتے ہی آپ کو یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ اس میں کوئی رفائی کام ہوتا تھا۔ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کام ہوتا تھا؟ اس میں بیوہ خواتین کی شادیاں کروائی جاتی تھی، بیوہ خواتین کو ہنر سکھایا جاتا تھا، بیوہ خواتین کو وہاں پر بلایا جاتا تھا، ان کو زندگی گزارنے کا فن سکھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کی شادیاں کروائی جاتی تھی۔ گنگا رام کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو خداداد صلاحیت دی گئی تھی، اس میں یہ کوالٹی بھی تھی کہ اس بندے نے آپ کے لائل پور میں، منٹگمری میں اور ساہیوال میں ہزاروں ایکڑ زمین جو کہ بنجر تھی، اس کو اس نے اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ صرف 3 سال کے کم عرصے میں بنجر زمین کو خراب کر دیا تھا۔ گنگا رام آج بھی دنیا کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے، مگر گنگا رام کا انجام یہ تھا کہ اس کی میت کو جلا کر اس کی راکھ کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ کتنا بڑا رفائی بندہ تھا، لیکن زندگی میں اس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا۔ پتہ لگا آپ کو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، پتہ لگا آپ کو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے کام کر گیا یہ بندہ، لیکن اس کے کام، اس کے نام کو لوگ اچھا یاد کر رہے ہیں، لوگ اچھے لفظوں سے اس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کیا انجام ہے؟ وہی جو عبداللہ بن جدعان کا تھا، وہی الفاظ جو عبداللہ بن جدعان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے تھے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کے دوسرے رخ کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔
ہمیں اس بات کا تو ہمیں پتہ چل گیا، ٹاپک کا ایک حصہ تو ہم سمجھ گئے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے رفائی کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑی نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو سب کچھ دنیا میں ہے، یہیں پر ختم ہے۔ اور اگر ایمان کی دولت ہے تو اسلام کی دولت ہے تو آپ کا عمل یہاں پر ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ اگلے جہان میں آپ کو اللہ رب العزت کی قربت سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے، ہمارے پاس توحید کی دولت ہے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس دولت کے ساتھ ہم خیر بانٹنے والے بنے یا شر بانٹنے والے بنے، ہم نیکی بانٹنے والے بنے یا شر بانٹنے والے بنے۔ اس پہلو کو سمجھانے کے لیے میں دو قسم کے لوگوں کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، کس کام کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کو نام کرتا ہوں کہ میں دنیا میں ایک شخص کی باتوں کو اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا، لکھوں گا، ایمانداری کے ساتھ ان کو پرکھوں گا، ان کی سند بناؤں گا، ان کو کتاب میں درج کروں گا اور پھر میں دنیا کے اندر اس کو شائع کروں گا۔ اس کام کے لیے جس شخص نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اس کا نام آج بھی ہم جانتے ہیں، اس کو امام بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو امام احمد ابن حنبل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو امام شافعی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو امام ابن تیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جس نے زندگی کے اندر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کو انہوں نے منسوب کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کی زندگی کے اندر بھی اور زندگی کے آخری ایام میں بھی ان کو کبھی بھی اپنے اوپر پچھتاوا نہیں ہوا، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ ان کو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے اچھے لفظوں کے اندر یاد کیا، انہوں نے خیر کو بانٹا، انہوں نے خیر کو پھیلایا، انہوں نے شر کو نہیں پھیلایا، انہوں نے شر کے دروازے بند کیے۔ آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ایک شخص ایک ہتھیار بناتا ہے، دنیا کے اندر ایک شخص ایک ہتھیار بناتا ہے، اس ہتھیار کی ویلیو کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 106 ممالک کی افواج میں اس ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت کی وجہ سے جو ورلڈ ریکارڈ کی بک ہے، گینز ورلڈ ریکارڈ شاید اس کو کہتے ہیں، وہ ورلڈ ریکارڈ کی بک کے اندر اس کے ہتھیار کا نام درج ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہتھیار یہ ہے۔ کم و بیش ایک اندازے کے مطابق وہ ہتھیار دنیا کے اندر اس وقت 10 کروڑ کی تعداد کے اندر دنیا میں موجود ہے۔ اس ہتھیار کے ساتھ بہت سی گوریلا وار میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ اس ہتھیار کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر صاف کرنا پڑ جائے تو چند منٹوں کے اندر وہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ میں اس ہتھیار کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، میں اس ہتھیار کے بنانے والے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام تھا میخائیل کلاشنکوف، اس کے بنانے والے کا نام تھا میخائیل کلاشنکوف۔ اس نے اپنے نام کے اوپر کلاشنکوف بنائی، اور جانتے ہیں 2013 کے اندر کلاشنکوف بنانے والا میخائیل کلاشنکوف جب مرنے سے پہلے چرچ کے نام اپنی وصیت لکھتا ہے تو وہ اپنی وصیت میں یہ الفاظ لکھتا ہے کہ مجھے راتوں کو نیند نہ آنے کا سبب اور میری زندگی کو بے چین کر دینے کا سبب یہ گناہ تھا۔ میں کبھی اس گناہ کے قید سے آزاد نہیں ہو سکا، میں کبھی اس شرمندگی سے آزاد نہیں ہو سکا کہ میرے بنائے ہوئے ہتھیار سے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس نے کہا مجھے یہ چیز ہمیشہ ستاتی رہے گی کہ میرے بنائے ہوئے ہتھیار کی وجہ سے جو لوگ مرے اس کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے، میں نے وہ ہتھیار بنایا۔ اب مجھے بتائیے اس قلق کو، اس غم اور دکھ کو ساتھ لے کر آپ مرنا چاہتے ہیں یا آپ خوشی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں؟ اس نے شر کے دروازے کھولے نا، اس نے برائی کے، اس نے ایک قاتل ہتھیار بنایا جس سے آپ سیکنڈ کے اندر درجنوں لوگوں کی جان لے سکتے ہیں، لیکن وہ زندگی بھر بے سکون رہا۔
وہ زندگی بھر پریشان رہا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں، نیکی کی باتیں بتائیں، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی طرف بلایا، یہ کتابیں جو آج ہمارے سامنے پڑی ہیں، یہ احادیث کا علم ان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں وقف کر دی، انہوں نے زندگی امر کر دی، اور آج بھی ان کو اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے کیے کے اوپر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں کیسے یاد کریں۔ اور میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد انسان کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی دشمن بھی یاد کرتا ہے تو کہتا ہے عمر وہ تھا کہ جس نے عدل و انصاف کو بول بالا کر کے دکھایا تھا۔ عمر کو کوئی غیر مسلم عیسائی یہودی بھی یاد کرتا ہے، گاندھی بھی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے وزراء کو سادگی میں اگر کسی کی مثال دینے پر مجبور ہوں تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ سچائی میں اگر کسی کی مثال دینی پڑے گی تو ہمیں نام لینا پڑے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غنا میں اگر ہمیں کسی کی مثال دینی پڑے گی تو دشمن بھی نام لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دنیا جب بھی فائدہ پہنچانے کے لیے منتخب کرے گی 100 افراد کو تو سر فہرست جس کا نام لکھا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد کیسے یاد کیا جائے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے نام سے ہم بس ایسے ہی رٹے لگا کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر ایک نوبل پرائز دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ دنیا کے اندر ایک نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ نوبل کا معنی میرا خیال ہے عام طور پہ بھی امن ہی ہوتا ہے، نوبل امن کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ نوبل امن سے ہے تو اس پرائز کا نام اس لیے نوبل پرائز ہے کیونکہ یہ امن کا پیغام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک درندگی چھپی ہوئی ہے، اس نوبل پرائز کے پیچھے ایک درندگی چھپی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں اس نوبل پرائز کا آغاز کیسے ہوا؟ الفریڈ نوبل نامی آدمی، الفریڈ نوبل نامی آدمی یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، بارود کا موجد، بارود کا موجد جو شخص ہے اس کا نام ہے الفریڈ نوبل، اس کے نام کے آخر میں آتا ہے نوبل۔ یہ شخص وہ تھا کہ جس نے دنیا کو ڈائنامائٹ دیا اور دوسری جنگ عظیم کے اندر اس ڈائنامائٹ کے ذریعے سے استعمال کر کے 7 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، 7 کروڑ لوگوں کو۔ اور اس میں سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ اس بارود کے اندر پہچان نہیں تھی کہ میں نے فوجی کو مارنا ہے یا سویلین کو مارنا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ صرف فوجی مارے گئے، جبکہ 3.5 کروڑ سے زائد وہ لوگ مارے گئے جو بے گناہ اور بے قصور تھے۔ یہ بارود کا نقصان تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نوبل شاید اس کے فادر کا نام ہو، یہ مجھے علم نہیں، لیکن اس کا ایک بھائی تھا، اس کے نام کے آخر میں بھی نوبل لگتا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا، اس کے نام کے آخر میں بھی نوبل لگتا تھا۔ وہ ایک جنگ میں مارا گیا، وہ ایک جنگ میں مارا گیا۔ جب وہ مر گیا تو تھوڑی سی اخبار والوں کو، صحافیوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تھوڑی سی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ جو مارا گیا ہے وہ یہ خود الفریڈ نوبل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ نوبل جس نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا، یہ مارا گیا ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا، اس کا بھائی مارا گیا تھا۔ اگلے دن جب اس نے اخبار اٹھائی تو اخبار کے اوپر لکھا ہوا تھا موت کا سوداگر بلا کر خود مارا گیا، موت کا سوداگر بلا کر خود مارا گیا۔ جب اس نے یہ اخبار پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ غم مجھے چین نہیں لینے دے گا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کے سوداگر کے نام سے یاد کریں گے، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کریں گے،
لوگ کہیں گے موت بکھیرنے والا، موت بانٹنے والا، مظلوموں کی جان لینے والا۔ اسی وقت اس وقت پھر اس نے، کیونکہ یہ ایسے جو منفرد کام کرتا ہے کوئی بندہ تو دولت تو بہت ہوتی ہے، پھر اس نے اپنی ساری دولت جمع کی اور پیرس کے اندر بیٹھ کر اس نے لوگوں کو، منتخب لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اس نے اپنے نام سے منسوب کر کے نوبل پرائز جاری کیا۔ اس نے کہا آج کے بعد دنیا کے اندر جو بندہ انسانیت کے لیے امن پھیلائے گا، انسانیت کی فلاح کرے گا، انسانیت کو خیر پہنچائے گا، میری دولت کو استعمال کر کے اس کو نوبل پرائز دیا جائے گا، جو سن 1905 کے اندر پہلی دفعہ اس کے مر جانے کے 5 سال بعد نوبل پرائز دیا گیا۔ اپنے آپ کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کا سوداگر نہ کہیں، لوگ مجھے امن کی فاختہ کہیں، اس نے نوبل پرائز کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہ نوبل پرائز ہے جسے آج حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی تغودو کرتے ہیں، اور جس کو مل جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا امن کا پیکر ہے۔ اصل میں اس نوبل پرائز کے پیچھے الفریڈ نوبل کی شرمندگی تھی، اس کا احساس جرم تھا، اور اس خبر کو پڑھنے کے بعد پھر زندگی بھر وہ سکون نہ لے سکا جب اسے یہ پتا چلا کہ میں نے تو وہ کام کر دیا ہے جس کو میرے مرنے کے بعد برے لفظوں سے مجھے یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے مرنے کے بعد لوگ کہیں بندہ خیر کا تھا، بندہ برا نہیں تھا، بندہ اچھا تھا، بندہ برا نہیں تھا، بندے نے بندے کو فائدہ پہنچایا، بندے نے بندوں کا نقصان نہیں کیا۔ اور یہ فائدہ تب ہی مفید ہے جب اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو الحمدللہ یہ دولت ہمارے پاس ہے، اپنے آپ کو خیر پھیلانے والا۔ یہ لوگ کوئی کم مشہور نہیں ہے، میں نے نام لیے ہوں گے تو بچے کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کلاشنکوف کیا ہوتی ہے، اتنے مشہور، لیکن شر میں مشہور، شر میں مشہور نہ ہو، خیر میں مشہور ہو، خیر کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔